چیپٹر نمبر 13، ٹیڑھی نظر اور سیدھا راستہ۔ اب حکیم ثنائی دو بہت مشہور تمثیلوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کائنات میں کچھ بھی غلط یا ٹیڑھا نہیں ہے، خرابی ہماری نظروں میں ہے۔ پہلے اس چیپٹر میں شامل اشعار کو سنتے ہیں۔ اونٹ اور ناقد کا قصہ۔ ایک بے وقوف نے اونٹ کو چرتے ہوئے دیکھا اور کہا، تیری شکل اتنی ٹیڑھی میڑھی کیوں ہے؟ اونٹ نے جواب دیا، اس طرح بحث کر کے تو دراصل مجسمہ ساز اسکلپٹر پر تنقید کر رہا ہے۔ خبردار میری ٹیڑھی شکل پر حقارت سے دیکھا تو، اور مہربانی کر کے مجھ سے دور ہو کر اپنا سیدھا راستہ لے۔ میری شکل ایسی ہے کیونکہ یہی سب سے بہترین ہے۔ جس طرح کمان بو کا کمال اس کے ٹیڑھے ہونے، اس کے بینٹ میں ہے۔ ابرو کی کمان اگرچہ تجھے پسند نہ آئے، لیکن یہ آنکھ کے اوپر ایک بہترین گنبد کی طرح ہے۔ اس بھوں کی وجہ سے آنکھ سورج کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ دانا لوگوں کی نظر میں برائی اور اچھائی دونوں ہی بہت اچھی ہیں۔ اس خدا کی طرف سے کوئی شر کبھی نہیں آتا۔ ایک بھینگے لڑکے نے اپنے باپ سے پوچھا، اے وہ جس کی باتیں بند تالوں کی چابی ہیں، آپ نے کیوں کہا کہ بھینگا شخص ہر چیز کو ڈبل دو دیکھتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو مجھے آسمان پر چاند چار نظر آتے، کیونکہ دو تو پہلے ہی موجود ہیں۔ لیکن وہ لڑکا غلطی پر تھا، کیونکہ اگر بھینگا کسی گنبد کو دیکھے تو وہ اسے دو ہی نظر آتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایمان کی شاہراہ پر تم بھی اس ٹیڑھا دیکھنے والے بھینگے کی طرح ہو۔ وہ خدا جو طبیب ہے، وہ مریض کی فریاد سنتا ہے، لیکن مٹی کھانے والے مریض کو مٹی نہیں دیتا۔ اگر مچھر ہاتھی کی کھال پر کاٹتا ہے تو ہاتھی سے کہو اپنے کان پھڑ پھڑائے، اس کے کانوں میں مچھر اڑانے والا آلہ موجود ہے۔ اگر جوئیں ہیں تو تمہارے پاس ناخن بھی ہیں۔ اگر بچھو کا ڈر ہے تو جوتا بھی موجود ہے۔ اگر زہر دیتا ہے تو اسے بھی میٹھا سمجھو۔ آئیے سنتے ہیں اب ان اشعار کی تشریح۔ اس باب میں ثنائی فلسفے کے پرانے سوال تھیوڈائسی، دنیا میں برائی کیوں ہے، کہ فلسفیانہ مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اونٹ کا ٹیڑھا پن اور کمان کا کمال۔ ہم اکثر زندگی میں شکایت کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، فلاں چیز اتنی مشکل ٹیڑھی کیوں ہے۔ ثنائی اونٹ کی زبان سے جواب دیتے ہیں، کمان کا کمال اس کے سیدھا ہونے میں نہیں، اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے۔ اگر کمان سیدھی ہوگی تو تیر نہیں چلے گا۔ زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو دکھ، جو ٹیڑھے راستے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ دراصل وہ خم ہیں، کرو، جو ہمیں آگے پھینکنے، پروپیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ابرو کا ٹیڑھا پن آنکھ کو سورج کی تپش سے بچاتا ہے۔ روحانی پیغام، کائنات کے ڈیزائن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری یا ٹیڑھی لگ رہی ہے تو یہ آپ کی سمجھ کی کمی ہے، بنانے والے کی غلطی نہیں۔ ہر زہر کا تریاک وہیں موجود ہے، ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل۔ مچھر کے لیے کان، بچھو کے لیے جوتا وہیں رکھا گیا ہے۔ بھینگے پن کا منطقی دھوکہ، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ بھینگے لڑکے نے اپنے باپ کو منطق سے، لاجک سے ہرانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، اگر میں ہر ایک کو دو دیکھتا ہوتا تو مجھے دو چاند چار نظر آتے، مجھے تو دو ہی نظر آ رہے ہیں۔ باپ کا جواب خاموش حقیقت تھی، بیٹا چاند اصل میں ہے ہی ایک، تجھے دو نظر آ رہے ہیں، یہی تو تیرا بھینگا پن ہے۔ ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم میں اور خدا کو دو الگ ہستیوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم خیر اور شر کو دو مخالف طاقتیں سمجھتے ہیں۔ ثنائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی بصارت کا بھینگا پن ہے۔ حقیقت میں وجود صرف ایک ہے، یونٹی۔ جب تک ہم دو ڈویلٹی دیکھتے رہیں گے، ہم دھوکے میں رہیں گے۔ ہماری منطق ہمیں یہ یقین دلاتی رہے گی کہ ہم ٹھیک ہیں، جیسے لڑکے کو یقین تھا، حالانکہ ہماری بنیاد ہی غلط ہے۔ باب نمبر 14، کائناتی نرس اور تصویر کا دوسرا رخ، دا پیرابل آف دا نرس اینڈ ڈیوائن اومنیپوٹنس۔ یہ باب پچھلی بات کو مکمل کرتا ہے۔ ثنائی ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات ہمارے ساتھ سختی کیوں کرتی ہے، اور یہ کہ تصویر کا پچھلا حصہ کالا ہونا کیوں ضروری ہے۔ پہلے سنتے ہیں اشعار کو جو اس باب میں شامل ہیں۔ نرس کی تمثیل۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نرس بچپن کے ابتدائی دنوں میں بچے کو کبھی پالنے میں باندھ دیتی ہے اور کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی اسے زور سے مارتی ہے اور کبھی چپ کراتی ہے، کبھی اسے دھتکارتی ہے اور کبھی پیار سے گال چومتی ہے۔ ایک اجنبی جب یہ دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ نرس مہربان نہیں ہے، اس کی نظر میں بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم کیسے جان سکتے ہو کہ نرس ٹھیک کر رہی ہے؟ اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ خدا بھی اپنے معاہدے کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ
پورا فرض نبھاتا ہے۔ وہ کبھی مایوسی دیتا ہے، کبھی فتح دیتا ہے، کبھی سر پر جواہرات کا تاج رکھتا ہے، کبھی ایک سکے کا محتاج کر دیتا ہے۔ بے وقوف ہے وہ جو الٹا سوچتا ہے۔ جو بھی ہو، خواہ بدقسمتی ہو یا خوشحالی، یہ خالص نعمت ہے اور برائی صرف عارضی ہے۔ خیر اور شر کا وجود لفظوں کی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ نام اچھے اور برے کے صرف میرے اور تمہارے لیے ہیں۔ خدا نے کوئی مطلق برائی، ایبسولوٹ ایول پیدا نہیں کی۔ موت ایک کے لیے تباہی ہے تو دوسرے کے لیے وراثت، دولت ہے۔ زہر ایک کے لیے موت ہے تو دوسرے کیڑے کے لیے خوراک۔ اگر آئینے کا چہرہ بھی اس کی پشت اس کی بیک کی طرح کالا ہوتا تو کوئی اس میں نہ دیکھ پاتا۔ آئینے کا فائدہ اس کے چہرے میں ہے، چاہے اس کی پشت جواہرات سے ہی کیوں نہ بھری ہو۔ چمکتا ہوا سورج اچھا ہے، چاہے اس کی پشت کالی ہو یا سفید۔ وہ تمہارے ظاہری جسموں کا مصور ہے اور تمہارے باطنی دلوں کی تصویروں کو جاننے والا ہے۔ اب سنتے ہیں اشعار کی وضاحت۔ یہ باب رنج و غم کے ساتھ ہمارا رشتہ بدل دیتا ہے۔ نرس کا تھپڑ اور پیار۔ ہم سب اس کائنات کے بچے ہیں۔ جب زندگی ہمیں باندھ دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، یہ تھپڑ مارتی ہے، ناکامی دیتی ہے، تو ہم اجنبی کی طرح چیختے ہیں کہ خدا ظالم ہے۔ سنائی کہتے ہیں نرس ٹھیک کر رہی ہے۔ بچے کو باندھنا اس کی ہڈیوں کو سیدھا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کڑوی دوا اس کی صحت کے لیے ہے۔ زندگی کی سختیاں ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری تربیت، گروتھ کے لیے ہیں۔ حتمی حقیقت جانتی ہے کہ ہماری روح کو کب لاڈ کی ضرورت ہے اور کب سختی کی۔ دوسری مثال، آئینے کی کالی پشت۔ یہ ایک بہت گہری فلسفیانہ دلیل ہے۔ اگر آئینے کا چہرہ بھی اس کی پشت کی طرح کالا ہوتا تو کوئی اس میں نہ دیکھتا، لیکن اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اگر آئینے کی پشت بیک کالی نہ ہوتی، یعنی شفاف ہوتی، تب بھی کوئی اس میں چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ شیشے کو آئینہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے تاریک تہہ، ڈارک لیئر ہو۔ روحانی پیغام۔ ہماری زندگی میں جو دکھ، جو اندھیرا، جو تاریک پہلو، ڈارک سائیڈز ہیں، وہ دراصل وہ پشت ہے جو ہمارے شعور، کانشیسنس کو منعکس کرنے میں، ریفلیکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر سب کچھ شفاف اور اچھا ہوتا تو ہمیں اپنی حقیقت کبھی نظر نہ آتی۔ اندھیرا روشنی کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی مطلق برائی نہیں۔ سنائی کہتے ہیں کہ زہر ایک کے لیے موت ہے تو دوسرے کے لیے خوراک۔ کائنات میں کوئی چیز بذات خود انہیرنٹلی بری نہیں ہے۔ سانپ کا زہر سانپ کے لیے زندگی ہے، انسان کے لیے موت۔ سیلاب فصلوں کے لیے تباہی ہے، لیکن زمین کی زرخیزی کے لیے زندگی۔ جب ہم چیزوں کو اپنے چھوٹے سے ذاتی زاویے، مائی اینڈ دائی سے نکال کر کائناتی زاویے، گاڈز پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو شکایت ختم ہو جاتی ہے اور صرف قبولیت رہ جاتی ہے۔ ان 3 ابواب کا خلاصہ۔ یہ تینوں ابواب ہمیں ایک مکمل انسان بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسا انسان جو اندر سے ہیرے کی طرح بھرا ہو مگر خاموش ہو۔ کائنات کے ہر ٹیڑھے پن میں چھپی حکمت کو سمجھو۔ زندگی کی سختیوں کو ایک شفیق ماں، نرس کی تربیت سمجھ کر قبول کرو اور جانو کہ اندھیرا ہی روشنی کا آئینہ ہے۔ چیپٹر نمبر 15، کائناتی بے نیازی اور چیونٹی کا وجود۔ اس باب میں حکیم سنائی ہمیں کائنات کی اس عظیم ہستی کی بے نیازی، انڈیپینڈنٹ سے متعارف کراتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ نظام کائنات تمہاری عبادتوں یا تمہارے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار۔ وہ اپنے منصوبوں میں مجھ سے اور تم سے مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ اس کی بے نیازی کو کفر یا ایمان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے کمال کے لیے یہ ایمان یا وہ کفر کیا معنی رکھتا ہے؟ جان لو کہ خدا حقیقی وجود میں موجود ہے۔ اس کے نزدیک یوسف اور بھیڑیا ایک برابر ہیں، یعنی اس کی قدرت دونوں پر محیط ہے۔ اس کی رحمت کے لیے مخالفت یا مدد کیا ہے؟ اس کے غضب کے لیے موسیٰ اور فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری اطاعت یا تمہاری بغاوت تمہارے لیے عزت یا شرم کا باعث ہے، لیکن اس کے لیے دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے۔ اسے عقل سے کیا عزت مل سکتی ہے، یا روح اور آسمان سے کیا بڑائی؟ آسمان اور روح تو خود اس کی مخلوق ہیں۔ آسمان اور وہ جو انہیں گھماتا ہے، ان کی مثال چکی کے پاٹ اور پسائی کرنے والے جیسی ہے۔ بے چین آسمانوں اور زمین کی حرکت ایسی ہے جیسے ایک ڈریگن کے منہ میں ایک چیونٹی۔ وہ ڈریگن چیونٹی کو نگلتا ہے اور لاشعور آسمانوں کی گردش جاری رہتی ہے۔ اس نے مصیبت کی چکی پر اپنا کام سونپ رکھا ہے، جو خود غافل ہے اور فنا کے حصار میں ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے وقت،
ٹائم میں ایک ذرے کے برابر سمجھو۔ تمہارا پیالہ یعنی تمہارا وجود حرکت کے لیے 4 پاؤں رکھتا ہے۔ عناصر، مگر یاد رکھو تم صرف اپنی کوشش سے اس کے رستے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس کا فضل شامل نہ ہو۔ وہ غلام جو اپنے جسم، ہاتھ اور پاؤں میں قید ہو، وہ خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ یہ باب انسانی ایگو پر ایک کاری ضرب ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اہم ہیں، ہماری عبادتیں کائنات کو بدل رہی ہیں، یا ہمارے گناہ کائنات کو گندہ کر رہے ہیں۔ سنائی کہتے ہیں آرام کرو، تم اتنے بھی اہم نہیں ہو۔ چکی اور پیسنے والا، سنائی کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک چکی کی طرح ہے اور وہ حتمی حقیقت اسے چلانے والا ملر ہے۔ چکی کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں گھوم رہی ہے، وہ صرف گھومنے پر مجبور ہے۔ ہم اس چکی کے اندر موجود دانے ہیں۔ روحانی نقطہ، ہماری زندگی کے حالات، گردش ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو طاقت اس چکی کو چلا رہی ہے وہ ان حالات سے متاثر نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم مزاحمت، ریزسٹنس چھوڑ دیتے ہیں اور پسنے کے عمل کو، ٹرانسفارمیشن کو قبول کر لیتے ہیں۔ ڈریگن کے منہ میں چیونٹی، کیا ہی خوفناک اور شاندار تمثیل ہے۔ یہ کائنات ایک بہت بڑے اژدہے ڈریگن کی طرح طاقتور اور خطرناک ہے، اور ہماری زمین یا ہماری زندگی اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی چونٹی کی طرح ہے۔ وہ ڈریگن چونٹی کو نگلتا نہیں۔ یہ ہے وہ معجزہ جسے ہم حفاظت، سیکیورٹی کہیں۔ اتنی بڑی اور طاقتور کائنات میں ہمارا زندہ رہنا ہماری طاقت نہیں بلکہ اس ڈیزائنر کی مرضی ہے جس نے ڈریگن کو چونٹی کو نگلنے سے روک رکھا ہے۔ یہ احساس انسان کو عاجزی، ہیوملٹی کے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا وجود محض ایک تحفہ ہے۔ یوسف اور بھیڑیا ایک ہیں۔ اخلاقی دنیا میں یوسف خیر اور بھیڑیا شر 2 الگ اور متضاد چیزیں ہیں، لیکن وجود مطلق، الٹیمیٹ ریئلٹی کی سطح پر وہ دونوں اسی کی تخلیق ہیں، وہ دونوں کا سورس ہے۔ جب انسان اس بلندی سے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ کہانی مکمل کرنے کے لیے ہیرو اور ویلن دونوں اسی ایک مصنف کے قلم سے نکلے ہیں۔ چیپٹر نمبر 16، شہد کی مکھیوں کا گھر اور ننگا آدمی۔ اس چیپٹر میں سنائی خودی ایگو کو مٹانے کا نسخہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم کچھ ہو تم خطرے میں ہو، جب تم کچھ نہیں، نتھنگ ہو جاتے ہو، تم محفوظ ہو جاتے ہو۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ عاجزی تیرے لیے مناسب ہے، زبردستی تجھے زیب نہیں دیتی۔ شہد کی مکھیوں کے گھر میں ایک ننگا آدمی دیوانگی ہے، وہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ اپنی طاقت کو ایک طرف رکھ دو اور عاجزی اختیار کرو تاکہ تم آسمان کی بلندیوں کو اپنے پیروں تلے روند سکو۔ خدا جانتا ہے کہ اگر صحیح دیکھا جائے تو تمہاری طاقت ایک جھوٹ ہے اور تمہاری عاجزی سچائی۔ جب تک تم اپنا سہارا خود بنے رہو گے تمہیں خود ہی سینا اور خود ہی کھانا پڑے گا، لیکن اگر تم اس خدا کے سہارے پر ہو تو تمہیں نہ سینا پڑے گا نہ پھاڑنا۔ اے دوست، جو کچھ بھی موجود ہے اس کے ذریعے موجود ہے۔ تمہارا اپنا وجود محض ایک بہانہ ہے۔ احمقانہ باتیں مت کرو۔ اگر تم خود کو کھو دو، لوز یور سیلف، تو تمہاری مٹی بھی مسجد بن جائے گی۔ اگر تم خود کو تھامے رکھو، ہولڈ ٹو سیلف، تو آتش کدا۔ اگر تم خود کو تھامے رکھو تو تمہارا دل جہنم ہے۔ اگر تم خود کو کھو دو تو جنت۔ تم ہو، اسی لیے محبت اور نفرت جنم لیتے ہیں۔ تم ہو، اسی لیے کفر اور ایمان پیدا ہوتے ہیں۔ جب تمہاری ذات ایگو چلی جاتی ہے تو امید اور خوف بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ الو جب بادشاہ کے محل میں جاتا ہے تو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی تنہائی میں مطمئن رہتا ہے تو اس کے پر عنقا فونکس سے زیادہ شاندار ہوتے ہیں۔ مسک پانی اور آگ سے خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ ابھی اپنے تھیلے مسک بلیڈر میں ہوتا ہے تو اسے گیلے یا سوکھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے دروازے پر مسلمان یا آتش پرست کی کیا حیثیت؟ آتش پرست اور عیسائی، نیک اور گنہگار، سب متلاشی سیکرز ہیں، اور وہ مطلوب سورج کے سامنے سایہ کیا ہے؟
ہونے کا مطلب ہے نہ ہونا. ٹو بی از ناٹ ٹو بی. اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف. یہ باب انا ایگو کے نفسیاتی دفاع کو توڑتا ہے. مکھیوں کا گھر. ثنائی کہتے ہیں کہ یہ دنیا مصیبتوں اور چیلنجز کا ایک چھتا ہے. اگر تم یہاں اپنی انا کے کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طاقت کا دعویٰ کر کے جاؤ گے تو مکھیاں تمہیں کاٹ کھائیں گی. اپنی طاقت کو جھوٹ سمجھو اور عاجزی کو سچ. جو شخص اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے طوفان اسے توڑ دیتا ہے. جو گھاس کی طرح جھک جاتا ہے عاجزی سے طوفان اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے. روحانیت یہ ہے کہ آپ کائنات کے سامنے سرنڈر کر دیں، لڑیں نہیں. الو اور انکا، دی اول اینڈ دی فونکس. ہم سب اہم بننا چاہتے ہیں، بادشاہ کے محل میں جانا چاہتے ہیں. ثنائی کہتے ہیں کہ وہاں جا کر تم الو، منحوس، غیر اہم بن جاؤ گے. لیکن اگر تم اپنی تنہائی، سالیٹیوڈ میں اپنے مرکز سینٹر میں قائم رہو تو تم انکا، بادشاہ پرندہ ہو. اپنی قدر باہر کی دنیا میں مت ڈھونڈو، اپنے اندر ڈھونڈو. میں ہی جہنم ہے، دا ہیل آف آئی. اگر تم خود کو تھامے رکھو تو تمہارا دل جہنم ہے. تمام تکلیفوں کی جڑ یہ لفظ میں ہے. میری بے عزتی ہو گئی، میرا نقصان ہو گیا. ثنائی کہتے ہیں کہ جس لمحے یہ میں ختم ہوتی ہے اسی لمحے امید اور خوف دونوں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوف ہمیشہ کچھ کھونے کا ہوتا ہے، اور جب میں ہی نہیں رہی تو کھونے کو کیا بچا. یہی جنت ہے، خوف سے مکمل آزادی. چیپٹر نمبر 17، سچا انصاف اور غوطہ خور کی خاموشی. اس باب میں ثنائی نیکی اور یاد الہی کی نئی تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیکی وہ نہیں جو ڈر سے کی جائے، اور یاد، ذکر وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو رہا ہو. پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار. حضرت عمر اور بچے. ایک دن عمر نے سڑک پر لڑکوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو کھیل میں مشغول تھے. جب عمر نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے خوف نے بچوں کی خوشی کا پردہ چاک کر دیا. یعنی وہ سب ڈر گئے، وہ سب تیزی سے بھاگے سوائے عبداللہ بن زبیر کے. عمر نے ان سے پوچھا، تم میرے سامنے سے کیوں نہ بھاگے؟ انہوں نے کہا، میں آپ سے کیوں بھاگوں اے نیک انسان؟ نہ تو آپ ظالم ہیں، نہ ہی میں گنہگار. اگر تم نیک ہو تو تمہیں سر درد یعنی پریشانی سے نجات مل جائے گی. اگر تم برے ہو تو تم نے معاہدہ توڑ دیا. غوطہ خور اور یاد الہی. یاد الہی، ذکر، صرف جد و جہد کے راستے میں موجود ہوتا ہے. مشاہدے، کنٹمپلیشن کی محفل میں ذکر کا وجود نہیں. اگرچہ اس کی یاد شروع میں رہنما ہوتی ہے، ذکر شروع میں کام آتا ہے، لیکن آخر میں یاد کچھ نہیں رہ جاتی ہے. جیسے غوطہ خور سمندر میں موتی تلاش کرتا ہے تو پانی اس کی چیخ، اس کی کرائی کو ختم کر دیتا ہے. جدائی، ایبسنس میں فاختہ پکارتی ہے، کہاں؟ اگر وہ محبوب موجود ہو تو پھر وہ کا ورد کیوں کرے؟ جو اس کی حضوری پریزنس میں ہے وہ اس کے جلال سے مالا مال ہے. تم رو اگر تمہارے حصے میں جدائی ہے تو. جب تم اس بے نتیجہ تلاش کی دنیا سے باہر نکل آؤ گے تب ہی تم زندگی کے چشمے کو پا سکو گے. اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف. یہ باب روحانیت کی انتہا کو بیان کرتا ہے. پہلا حصہ، عمر کا خوف اور بے گناہی کی طاقت. اس کہانی میں ایک بہت بڑا نفسیاتی سبق ہے. بچے کیوں بھاگے؟ خوف کی وجہ سے. ایک بچہ کیوں نہ بھاگا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے. ثنائی کہتے ہیں کہ خوف صرف وہاں ہوتا ہے جہاں اندر چور ہوتا ہے. اگر آپ اندر سے صاف، ورچوئس ہیں تو کائنات کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکتی. حتیٰ کہ موت بھی عمر کی طرح سامنے آ جائے تو آپ کھڑے رہیں گے، کیونکہ نہ وہ ظالم ہے نہ آپ گنہگار. روحانیت انسان کو یہ بے خوفی، فیئر لیسنس عطا کرتی ہے. ذکر اور حضوری، ریممبرنس وی ایس پریزنس. یہ صوفیانہ فلسفے کا نازک ترین نقطہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح گھمانا اور نام جپنا ہی سب کچھ ہے. ثنائی کہتے ہیں ذکر، یاد کرنا صرف راستے میں ہوتا ہے، منزل پر نہیں. جب آپ کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ سے دور ہے، ایبسنٹ ہے. جب وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نام نہیں جپتے، آپ اسے دیکھتے ہیں.
آپ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ غوطہ خور کی مثال، جب غوطہ خور سمندر کی گہرائی میں ہوتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، پانی اس کی آواز دبا دیتا ہے۔ وہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، سبمرجڈ ہے۔ یہ مشاہدہ، جب انسان حقیقت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے، تسبیح رک جاتی ہے اور صرف ہونا، بینگ رہ جاتا ہے۔ ان تینوں ابواب کا خلاصہ: پہلی چیز، کائنات ہم سے بے نیاز ہے لیکن ہم اس کے محتاج ہیں۔ دوسری چیز، سکون میں کو ختم کرنے میں ہے، اسے پالنے میں نہیں۔ تیسری چیز، اصل عبادت زبان ہلانا نہیں بلکہ حقیقت کے سمندر میں اس طرح غوطہ لگانا ہے کہ بولنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔